اس امت کو اس پرآشوب اور سخت دور میں اسوہ حسنہ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی جتنی ضرورت اب ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہماری اخلاقیات کہاں گم ہو گئیں؟ کبھی ہم زمانے کے امام تھے مگر اب کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ سچ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے ہم پر مصیبتوں کے دور کا آغاز ہو گیا۔ ہم قرآن حکیم کی تعلیمات پر کس طرح عمل کریں گے جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس پاک کلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بالکل اسی طرح جب ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو ہم کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت الطیبہ کی تشہیر کی جائے، مکتبوں میں، درسگاہوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسانی زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی اور تربیت کرتی ہے۔ تعلیم ہو یا سیاست، امور خانہ داری ہو یا تجارت، معیشت ہو یا رہن سہن کے اطوار، ہر جگہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک بحر بے قرار ہے۔ اس کا پورا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھردری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا ہوا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس اونٹی پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیوں نہ روں؟ چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر نشان پڑ گئے ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیس و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا آخرت میں کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سادگی اختیار کریں اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو زندہ کریں۔